میرے چاچا ہمیشہ اپنے پھٹے پرانے کپڑوں کا رونا روتے اور میرے والد سے پیسے مانگ کر لے جاتے۔ میرے والد ان کی بہت عزت کرتے تھے اور ان کی ہر ضرورت پوری کرتے۔ والد کی موت کے بعد میں چاچا کے گھر ان کی مدد کرنے گیا تاکہ ابو کی روح کو سکون مل سکے، تو وہاں ان کی جھونپڑی کی بجائے ایک عالی شان حویلی کھڑی تھی۔ جب میں نے حویلی کے اندر قدم رکھا تو سامنے تخت پر بیٹھے شخص کو دیکھ کر مجھے پتہ چلا کہ ابھی والد صاحب کی وفات کو چند ہی دن گزرے تھے اور گھر کی فضا میں ماتم اور اداسی کا گہرا سایہ چھایا ہوا تھا۔ ان کے جانے کا غم اتنا بڑا تھا کہ میرے لیے ہر چیز بے معنی ہو کر رہ گئی تھی۔ میں راتوں کو جاگتا اور ان کی یادوں میں کھویا رہتا۔ ان کی شفقت، ان کی محبت اور ان کی خاموشی مجھے ہر پل ستاتی تھی۔ والد صاحب ایک انتہائی اور خاموش طبع انسان تھے، جنہوں نے اپنی ساری زندگی ہمارے سکون اور آرام کے لیے وقف کر دی تھی۔ ان کی زندگی کا ایک پہلو ایسا تھا جو مجھے ہمیشہ کھٹکتا تھا، اور وہ تھا میرے چاچا کا ہمارے گھر آنا۔ مجھے آج بھی بچپن سے لے کر جوانی تک کے وہ تمام مناظر یاد ہیں۔ جب بھی چاچا ہمارے گھر آتے تو ان کی حالت انتہائی خستہ ہوتی تھی۔ ان کے کپڑے پرانے اور جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے ہوتے تھے، پیروں میں گھسے ہوئے جوتے اور چہرے پر ایسی بے چارگی اور مفلسی طاری ہوتی تھی کہ دیکھنے والے کو ترس آ جائے۔ وہ جب بھی آتے ان کا رونا ایک ہی ہوتا تھا کہ حالات بہت خراب ہیں، فاقوں کی نوبت آ گئی ہے اور سر چھپانے کی جگہ بھی سلامت نہیں۔ وہ ہمیشہ کرسی پر بیٹھنے کی بجائے عاجزی دکھانے کے لیے زمین پر بیٹھ جاتے اور اپنی خستہ حالی کا رونا روتے رہتے۔ والد صاحب ان کی یہ حالت دیکھ کر ہمیشہ اداس ہو جاتے اور اپنی حلال کی کمائی کا ایک بڑا حصہ خاموشی سے ان کے حوالے کر دیتے۔ مجھے ان پر بہت غصہ آتا تھا کہ وہ کیسے ایک صحت مند انسان ہونے کے باوجود محنت کرنے کی بجائے میرے والد کی کمائی پر بوجھ بنے ہوئے ہیں۔ میں اکثر والد صاحب سے اس بات پر بحث بھی کرتا کہ آپ انہیں اس طرح رقم دے کر مزید قائل بنا رہے ہیں۔ میں انہیں بتاتا کہ آپ خود اپنے لیے نئے کپڑے نہیں بناتے، پرانے جوتوں کو بار بار مرمت کروا کر پہنتے ہیں تاکہ پیسے بچا سکیں، اور وہ ساری بچت اس شخص کے حوالے کر دیتے ہیں جو کچھ کرنا ہی نہیں چاہتا۔ لیکن والد صاحب ہمیشہ ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ میری بات ٹال دیتے اور کہتے کہ خونی رشتوں کا حق ادا کرنا پڑتا ہے، اور بڑے بھائی کی حیثیت سے یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے چھوٹے بھائی کو مشکل وقت میں تنہا نہ چھوڑیں۔ ان کی اسی نصیحت کو یاد کرتے ہوئے میں نے فیصلہ کیا کہ اب جب والد صاحب اس دنیا میں نہیں رہے تو ان کے اس غریب اور بے سہارا بھائی کی خبرگیری کرنا میرا فرض ہے۔ میں نے سوچا کہ اب چاچا کو کون سہارا دے گا؟ ان کے تو رونے دھونے سننے والا واحد انسان بھی مٹی کے نیچے جا سویا ہے۔ میں نے گھر سے اپنی جمع پونجی میں سے کچھ رقم نکالی تاکہ جا کر چاچا کو دے سکوں اور ان کی اس ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی کا کچھ بندوبست کر سکوں جس کی چھت ٹپکنے کا ذکر وہ ہر برسات میں کیا کرتے تھے۔ میرے ذہن میں چاچا کے گھر کا جو خاکہ تھا وہ ایک انتہائی پسماندہ اور کچی آبادی کا تھا، جہاں غربت اور افلاس نے ڈیرے ڈال رکھے ہوں گے، جہاں نالیاں ابلتی ہوں گی اور کچے مکانوں کی قطاریں ہوں گی۔ میں اسی سوچ کے ساتھ اس پتے کی طرف روانہ ہوا جو والد صاحب کی پرانی ڈائری کے ایک خستہ حال ورق پر لکھا ہوا تھا۔ راستہ کافی طویل تھا اور میرے ذہن میں مسلسل پرانی یادیں گردش کر رہی تھیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ چاچا کو والد صاحب کی موت کا کتنا گہرا صدمہ ہوگا، کیونکہ ان کا تو واحد مالی اور جذباتی سہارا ہی چھن گیا تھا۔ میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ جب میں انہیں یہ رقم دوں گا
وہ کتنے ممنون ہوں گے اور شاید میرے والد کو دعائیں دیں گے۔ سفر کرتے ہوئے میں شہر کے اس حصے کی طرف بڑھنے لگا جو میرے لیے بالکل انجان تھا۔ جیسے جیسے میرا سفر کٹ رہا تھا، ارد گرد کے مناظر بدل رہے تھے۔ میں نے غور کیا کہ میں شہر کے کسی غریب یا پسماندہ علاقے کی طرف نہیں، بلکہ ایک انتہائی پوش اور مہنگے علاقے کی طرف جا رہا ہوں۔ جیسے ہی میں اس علاقے کی حدود میں داخل ہوا، میری الجھن اور حیرانی بڑھنے لگی۔ یہ کوئی کچی آبادی یا غریبوں کا محلہ نہیں تھا، بلکہ یہاں کی سڑکیں کشادہ اور پختہ تھیں، اور سڑک کے دونوں اطراف گھنے اور خوبصورت درخت لگے ہوئے تھے۔ ارد گرد بڑی بڑی اور شاندار عمارتیں تعمیر تھیں، جن کی بیرونی سجاوٹ ہی ان کے مالکان کی دولت مندی کا ثبوت دے رہی تھی۔ مجھے لگا کہ شاید میں راستہ بھول گیا ہوں، یا ڈائری میں لکھا ہوا پتہ برسوں پرانا ہونے کی وجہ سے اب تبدیل ہو چکا ہے، یا شاید میں نے وہ تحریر پڑھنے میں کوئی غلطی کر دی ہے۔ میں نے اپنے قدم روکے اور قریب ہی موجود ایک دکاندار سے وہ پتہ پوچھا، تو اس نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اسی طرف اشارہ کیا جدھر میں جا رہا تھا، اور مجھے مزید آگے جانے کا راستہ سمجھایا۔ میرے قدموں کی رفتار سست پڑ گئی اور دل میں عجیب سی بے چینی اور خوف پیدا ہونے لگا۔ میں چلتے چلتے ایک ایسی کشادہ اور پرسکون جگہ پر پہنچا جہاں ڈائری میں لکھے ہوئے پتے کا اختتام ہوتا تھا۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ سر اٹھا کر دیکھا تو میرے سامنے کوئی ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی یا کچی اینٹوں کا مکان نہیں تھا، بلکہ ایک انتہائی شاندار اور عالیشان حویلی کھڑی تھی۔ اس کی اونچی دیواریں اور ان پر کی گئی قیمتی پتھروں کی نقاشی دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ حویلی اتنی بڑی اور رعبدار تھی کہ اس علاقے کی باقی شاندار عمارتیں بھی اس کے سامنے معمولی لگ رہی تھیں۔ حویلی کا بیرونی حصہ کسی قلعے کا منظر پیش کر رہا تھا۔ میرے دماغ نے جیسے کام کرنا چھوڑ دیا اور مجھے لگا کہ میں کوئی عجیب سا خواب دیکھ رہا ہوں، یا واقعی کسی انتہائی غلط جگہ پر آ گیا ہوں۔ میں نے بے یقینی کی حالت میں اپنے کانپتے ہاتھوں سے دوبارہ ڈائری کھولی اور اس پر لکھے مکان کے نمبر کو حویلی کے باہر لگی ایک چمکدار پیتل کی تختی پر کدے ہوئے نمبر سے ملایا۔ وہ ایک ایک ہندسہ بالکل وہی تھا۔ میری تسلی نہیں ہوئی اور میرا دل چاہا کہ کوئی مجھ سے کہہ دے کہ میں غلط جگہ پر کھڑا ہوں۔ میں نے قریب سے گزرنے والے ایک راہگیر کو روکا اور اس سے حویلی کی طرف اشارہ کر کے اس کے مالک کا نام پوچھا۔ اس شخص نے میرے سوال کے جواب میں جو نام لیا وہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور میرے کان سیں سیں کرنے لگے۔ اس نے بالکل اسی شخص کا نام لیا جسے میں اپنا بے کس، لاچار اور غریب چاچا سمجھتا تھا، اور جس کی مدد کے لیے میں اپنی جیب میں رقم لیے کھڑا تھا۔ اس راہگیر نے مزید بتایا کہ وہ صاحب اس علاقے کے سب سے دولت مند اور با اثر لوگوں میں شمار ہوتے ہیں، اور یہ حویلی پچھلے کئی سالوں سے انہی کی ملکیت ہے۔ یہ سنتے ہی میرے دماغ میں جیسے کوئی زوردار دھماکہ ہوا ہو۔ بچپن سے لے کر آج تک کے وہ تمام مناظر میری آنکھوں کے سامنے ایک فلم کی طرح چلنے لگے۔ جب وہ شخص پھٹے پرانے کپڑوں میں ہمارے گھر آتا تھا اور میرے معصوم اور سیدھے سادے والد کے سامنے ہاتھ پھیلاتا تھا، ان کی ہمدردی کا ناجائز فائدہ اٹھا کر ان کی خون پسینے کی کمائی لوٹ کر لے جاتا تھا، مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے والد کی شرافت، ان کی سادگی اور ان کی بے غرض محبت کا برسوں تک انتہائی بے دردی سے مذاق اڑایا ہو۔ وہ شخص جس کے لیے میرے والد دن رات محنت کرتے تھے، جس کے لیے انہوں نے اپنی خواہشات کا گلا گھونٹا، وہ ان پیسوں سے اپنے محل تعمیر کر رہا تھا۔ میرے دل میں اس شخص کے لیے ہمدردی کا جو تھوڑا بہت جذبہ بچا تھا،
وہ ایک ہی لمحے میں شدید نفرت، غصے اور انتقام کی آگ میں بدل گیا۔ میرا خون کھولنے لگا اور غصے کی شدت سے میری مٹھیاں خود بخود بھینچ گئیں۔ میری سانسیں تیز ہو گئیں اور آنکھوں میں خون اتر آیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ خونی رشتوں میں اس قدر گہرا اور خوفناک فریب بھی ہو سکتا ہے۔ میرے والد کی ساری زندگی کی محنت، ان کی وہ قربانیاں، ان کا وہ پیسہ جو ہماری تعلیم اور ہمارے بہتر مستقبل پر خرچ ہونا چاہیے تھا، وہ سب اس عالیشان حویلی کی دیواروں اور ان قیمتی پتھروں میں چن دیا گیا تھا۔ میں نے اس بھاری اور آہنی بڑے دروازے کو دیکھا جو تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ میرے اندر ایک طوفان برپا تھا اور میں اس دھوکے باز اور مکار شخص سے اس کی ساری زندگی کے جھوٹ اور فریب کا حساب مانگنا چاہتا تھا۔ میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ اس نے میرے فرشتہ صفت والد کو کس طرح اس قدر اندھا کیے رکھا کہ وہ مرتے دم تک کبھی اس کا اصلی چہرہ نہ دیکھ سکے۔ میں نے ایک لمبی اور گہری سانس لی، اپنی جیب میں رکھی اس رقم کو محسوس کیا جو میں اس کی مدد کے لیے لایا تھا، اور پھر اپنے کانپتے مگر غصے سے بھرے قدموں کو آگے بڑھایا اور اس عالیشان حویلی کے اس بھاری دروازے سے اندر قدم رکھا۔ حویلی کے بھاری آہنی گیٹ سے گزر کر جب میں نے اس کی حدود میں پہلا قدم رکھا تو مجھے ایسا لگا جیسے میں کسی دوسری ہی دنیا میں آ گیا ہوں۔ وہ راستہ جو مرکزی عمارت کی طرف جاتا تھا، دونوں طرف سے تراشے ہوئے سبزے اور رنگ برنگے غیر ملکی پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ رات کی تاریکی میں جگہ جگہ نصب چھوٹی روشنیاں اس راستے کو کسی پریوں کی کہانی کا منظر دے رہی تھی، لیکن میرے دل میں اس خوبصورتی کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ وہاں صرف ایک آگ دہک رہی تھی، اور وہ تھی دھوکے کی آگ۔ میں جوں جوں آگے بڑھ رہا تھا، میرے ذہن میں وہ پرانی تصویریں کسی زخم کی طرح تازہ ہو رہی تھیں۔ مجھے وہ دن یاد آیا جب سخت سردی میں چاچا ہمارے گھر آئے تھے۔ ان کے جسم پر صرف ایک میلی سی چادر تھی، اور وہ دانت بجاتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ ان کے پاس رضائی خریدنے کے پیسے بھی نہیں ہیں۔ والد صاحب نے اپنی نئی خریدی ہوئی جیکٹ اور اپنی بچت میں سے کئی ہزار روپے ان کے حوالے کر دیے تھے۔ آج اس حویلی کی دیواروں کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ جیکٹ اور وہ پیسے کہاں گئے ہوں گے۔ میرے بوٹ جب اس قیمتی سنگ مرمر کے فرش سے ٹکراتے تو ایک گونج پیدا ہوتی جو مجھے میرے والد کی اس خاموش شفقت کی یاد دلاتی جو انہوں نے تپتی دھوپ میں کام کر کے گزاری تھی تاکہ ان کا یہ بھائی بھوکا نہ سوئے۔ مجھے رہ رہ کر اپنے والد کی ان پھٹی ہوئی جرابوں اور گھسے ہوئے جوتوں کا خیال آ رہا تھا، جنہیں وہ یہ کہہ کر نہیں بدلتے تھے کہ ابھی یہ کچھ عرصہ اور چل جائیں گے۔ کاش وہ دیکھ سکتے کہ ان کی اس کفایت شعاری سے بچایا گیا پیسہ یہاں کس طرح لٹایا جا رہا تھا۔ میں جوں جوں حویلی کے برآمدے کی طرف بڑھ رہا تھا، مجھے وہاں کی آسائشیں دیکھ کر گھٹن ہونے لگی۔ وہاں کھڑی ہر مہنگی چیز مجھے اپنے والد کا خون لگ رہی تھی۔ عمارت کے ستونوں پر کی گئی سنگ تراشی اور محرابوں کی بناوٹ بتا رہی تھی کہ یہاں پیسہ پانی کی طرح بہایا گیا ہے۔ میں نے سوچا کہ کوئی انسان اتنا سنگ دل کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنے ہی بھائی کی آنکھوں میں دھول جھونک کر اس کی زندگی بھر کی کمائی کو اس طرح ہڑپ کر جائے۔ کیا اسے کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ وہ جس بھائی سے جھوٹ بول کر پیسے لے جا رہا ہے، وہ بھائی اس کے لیے اتنی بڑی قربانی دے رہا ہے؟ برآمدے میں پہنچ کر جب میں نے حویلی کے مرکزی ہال کے بلند و بالا دروازوں کو دیکھا تو میری نفرت اپنی انتہا کو پہنچ گئی۔ وہ دروازے قیمتی لکڑی سے بنے ہوئے تھے اور ان پر پیتل کا باریک کام کیا گیا تھا۔
میں نے غصے سے ان دروازوں کو دھکیلا تو وہ بغیر کسی آواز کے ایک طرف ہٹ گئے، جیسے وہ خود بھی اس فریب کا حصہ ہو۔ اندر کا منظر باہر سے بھی زیادہ پرتعش تھا۔ ہال کی چھت اتنی اونچی تھی کہ اوپر دیکھنے سے سر چکرا جائے۔ چھت کے بیچوں بیچ ایک عظیم الشان فانوس لٹک رہا تھا، جس کی ہزاروں کرسٹل کی پتیوں سے نکلنے والی روشنی پورے ہال کو بوقع نور بنا رہی تھی۔ دیواروں پر بڑے بڑے آئینے لگے تھے، جن کے گرد سونے کا پانی چڑھا ہوا تھا، اور ان آئینوں میں مجھے اپنا ہی چہرہ غصے سے تمتمایا ہوا نظر آ رہا تھا۔ ہال میں رکھے ہوئے صوفے اور فرنیچر کی چمک دمک ایسی تھی جو صرف بڑے بڑے محلوں میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ فرش پر بچھا ہوا قالین اتنا نرم اور موٹا تھا کہ اس پر چلتے ہوئے قدموں کی چاپ بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اس خاموشی نے میرے اندر کے طوفان کو مزید ہوا دی۔ مجھے ایسا لگا جیسے یہ پوری حویلی اور اس کے اندر موجود ہر چیز میرے والد کی سادگی کا مذاق اڑا رہی ہے۔ میں نے سوچا کہ چاچا جب یہاں سے نکل کر ہمارے گھر جاتے ہوں گے تو راستے میں ہی اپنا بھیس بدل لیتے ہوں گے۔ وہ اپنا یہ شاہانہ لباس اتار کر وہ پھٹے پرانے کپڑے پہن لیتے ہوں گے جو انہوں نے صرف مکر اور فریب کے لیے سنبھال کر رکھے تھے۔ وہ چہرے پر مسکینی اور لاچاری کی وہ نقاب چڑھاتے ہوں گے جسے دیکھ کر میرے والد کا دل پگھل جاتا تھا۔ اتنا بڑا فنکار تھا وہ شخص جو برسوں تک ہمیں بے وقوف بناتا رہا۔ میں نے ہال کے ایک کونے میں رکھی ہوئی ایک بڑی تصویر دیکھی جس پر پھولوں کا ہار چڑھا ہوا تھا۔ قریب جا کر دیکھا تو وہ میرے دادا کی تصویر تھی، جن کی وفات کے وقت چاچا نے کہا تھا کہ ان کے پاس کفن دفن کے پیسے بھی نہیں ہیں، اور والد صاحب نے ادھار لے کر تمام اخراجات پورے کیے تھے۔ اس تصویر کے سامنے رکھے ہوئے قیمتی گلدان اور خوشبوئیں دیکھ کر میرا جی چاہا کہ سب کچھ توڑ پھوڑ دوں، لیکن میں اس شخص کو اپنے سامنے دیکھنا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دے کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ میرے والد نے تو اسے ہمیشہ اپنی اولاد کی طرح چاہا تھا، پھر اس نے کیوں ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا؟ میں نے اپنے چاروں طرف نظر دوڑائی، لیکن وہاں کوئی ملازم یا پہرے دار نظر نہیں آیا۔ شاید وہ لوگ بھی اس وقت آرام کر رہے تھے، یا پھر چاچا نے انہیں دور رہنے کی ہدایت کر رکھی تھی۔ ہال کے دوسرے سرے پر ایک اور بڑا دروازہ تھا جہاں سے ہلکی سی روشنی چھن کر باہر آ رہی تھی۔ مجھے ایسا لگا کہ میرا شکار وہیں موجود ہے۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، لیکن یہ دھڑکن خوف کی نہیں بلکہ اس بے پناہ غصے کی تھی جو میرے اندر لاوے کی طرح ابل رہا تھا۔ میں نے اپنی جیب میں موجود اس رقم کو سختی سے مٹھی میں دبا لیا جو میں نے چاچا کی مدد کے لیے رکھی تھی۔ میں اب وہ رقم ان کے منہ پر مارنا چاہتا تھا اور انہیں بتانا چاہتا تھا کہ ان کا یہ ڈرامہ مزید نہیں چلے گا۔ میں نے اپنے آنسوؤں کو ضبط کیا جو غصے اور دکھ کی وجہ سے میری آنکھوں میں آ گئے تھے۔ میں نے سوچا کہ میں اپنے والد کی روح کو تبھی سکون پہنچا سکوں گا جب میں اس مکار شخص کو اس کے انجام تک پہنچاؤں گا۔ میں نے اپنے لڑکھڑاتے قدموں کو سنبھالا اور پوری قوت اکٹھی کر کے اس حال کے آخری سرے کی طرف قدم بڑھائے جہاں سے کسی کی موجودگی کا احساس ہو رہا تھا۔ ہر گزرتے قدم کے ساتھ میرے ذہن میں ایک ہی سوال تھا کہ آخر اس سب کے پیچھے کیا چھپا ہے؟ کیا صرف دولت کی ہوس تھی، یا کوئی اور پرانی دشمنی جس کا بدلہ اس نے میرے معصوم والد سے لیا؟ میں اسی شش و پنج اور شدید ذہنی دباؤ کی حالت میں اس بڑے حال کی آخری حد کی طرف بڑھا جہاں میرے تمام سوالوں کے جواب میرا انتظار کر رہے تھے۔
دیوان خانے کے آخری سرے پر موجود اس بھاری لکڑی کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میری زندگی کا سب سے بڑا اور بھیانک سچ اسی لکڑی کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ میری سانسیں اس قدر تیز ہو چکی تھیں کہ ان کی آواز مجھے اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ میرا ہاتھ جب اس دروازے کے سنہری ہتھے پر لگا، وہ غصے اور جذبات کی شدت سے بری طرح تڑپ رہا تھا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کیں اور اپنے اس مہربان اور سادہ لوح والد کا تصور کیا جن کی زندگی بھر کی کمائی اس حویلی کی دیواروں میں دفن تھی۔ میں نے پوری قوت کے ساتھ اس دروازے کو دھکیلا تو وہ بغیر کسی آواز کے کھلتا چلا گیا، جیسے اسے میرے ہی آنے کا انتظار ہو۔ اندر کا منظر ایسا تھا کہ جس نے میرے قدموں کو فرش کے ساتھ منجمد کر دیا۔ وہ ایک وسیع و عریض کمرہ تھا جس کی دیواروں پر مخمل کے پردے لٹک رہے تھے اور کمرے کے بیچوں بیچ ایک بہت بڑی اور شاہانہ نشست بچھی ہوئی تھی۔ اس نشست پر ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا جس نے ریشمی لباس پہن رکھا تھا اور اس کے ہاتھوں میں ایک مہنگی تسبیح تھی، لیکن میری حیرت کی اصل وجہ وہ پرتعش ماحول نہیں تھا بلکہ وہ نوجوان خود تھا۔ جیسے ہی اس نے میری طرف دیکھا، میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس کا چہرہ، اس کی ناک، اس کی آنکھوں کی چمک اور اس کے بیٹھنے کا انداز بالکل ویسا ہی تھا جیسا میرے والد کی جوانی کی تصویروں میں نظر آتا تھا۔ وہ میرے والد کا عکس تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے ماضی سے نکل کر میرا باپ دوبارہ میرے سامنے زندہ ہو کر بیٹھ گیا ہو۔ میرا سر بری طرح چکرانے لگا اور مجھے لگا کہ شاید میں اپنے حواس کھو رہا ہوں۔ میں نے اپنی نظریں گھمائیں تو دیکھا کہ میرے وہی چاچا جو ہمیشہ پھٹے پرانے کپڑوں میں ہمارے گھر آ کر زمین پر بیٹھتے تھے، وہ اس نوجوان کے پاس انتہائی عاجزی اور احترام سے ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ چاچا کے جسم پر اب وہ پیوند لگے کپڑے نہیں تھے، بلکہ انہوں نے ایک نفیس اور مہنگا کرتا پہن رکھا تھا۔ ان کے چہرے پر وہ مسکینی اور لاچاری اب غائب تھی، بلکہ وہاں ایک اطمینان اور ایک رازدارانہ سکون تھا۔ کمرے میں پھیلی ہوئی سندل کی خوشبو اور دیواروں پر لگی قیمتی فانوسوں کی روشنی اس پر اسرار فضا کو مزید گہرا کر رہی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کمرے کی ہر چیز میرے والد کے اس افلاس کا مذاق اڑا رہی تھی جو انہوں نے ہمیں دکھایا تھا۔ میرے قدموں کے نیچے بچھا ہوا وہ قیمتی ایرانی قالین اتنا نرم تھا کہ مجھے اپنے والد کے وہ گھسے ہوئے جوتے یاد آ گئے جو وہ کئی سال تک مرمت کروا کر پہنتے رہے تاکہ ہمارے سکول کی فیس ادا ہو سکے۔ وہاں موجود ہر چیز میرے اندر غصے کی ایک نئی لہر پیدا کر رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ کیا یہ وہی چاچا ہیں جو ہمارے گھر کی دہلیز پر بیٹھ کر اپنی قسمت کا رونا روتے تھے؟ کیا یہ وہی ہاتھ ہیں جو میرے والد کے سامنے چند سو روپے کے لیے پھیلتے تھے؟ اس نوجوان کی موجودگی اور اس کا شاہانہ انداز مجھے ایک ایسی اذیت دے رہا تھا جس کا کوئی علاج نہیں تھا۔ میں نے کمرے میں موجود مہنگے فرنیچر اور الماریوں میں رکھی ہوئی نواردات کو دیکھا جو شاید دنیا کے کونے کونے سے منگوائی گئی تھی۔ یہ سب کچھ اس رقم سے بنایا گیا تھا جو میرے والد نے اپنی بھوک مار کر اور اپنی خواہشات کا گلا گھونٹ کر بچائی تھی۔ اس نوجوان کی خاموشی مجھے کاٹنے کو توڑ رہی تھی۔ وہ بالکل ویسے ہی مجھے دیکھ رہا تھا جیسے میرے والد مجھے دیکھا کرتے تھے۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی پہچان تھی جو مجھے بے چین کر رہی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ اس وسیع و عریض حویلی کے اس کمرے میں صرف میں ہی ایک اجنبی تھا، باقی سب ایک دوسرے کے رازدار تھے۔ چاچا کی خاموشی بھی مجھے ایک طوفان کا پیش خیمہ لگ رہی تھی۔
وہ وہاں کسی غلام کی طرح نہیں بلکہ کسی بہت بڑے راز کے رکھوالے کی طرح کھڑے تھے۔ میں نے اپنے چاروں طرف دیواروں پر لگی تصویروں کو دیکھا، جن میں میرے دادا اور دادی کی تصویریں بھی تھیں، جن کے بارے میں ہمیں بتایا گیا تھا کہ وہ بہت ہی غریبی میں فوت ہوئے تھے، لیکن جہاں ان کی تصویروں پر سونے کے پانی والے فریم چڑھے ہوئے تھے، مجھے ایسا لگا کہ جیسے میری پوری زندگی ایک جھوٹ کے گرد گھومتی رہی ہے اور میں ایک ایسی دنیا میں جی رہا تھا جو کبھی تھی ہی نہیں۔ اس کمرے کی ہر دیوار سے مجھے اپنے والد کی مشقت اور ان کے پسینے کی بو آ رہی تھی، جو انہوں نے اس محل کو تعمیر کرنے کے لیے بہایا تھا۔ میں نے اپنا ہاتھ اپنی جیب میں ڈالا، جہاں وہ چند ہزار روپے پڑے تھے جو میں چاچا کی مدد کے لیے لایا تھا۔ ان پیسوں کی حیثیت اب اس سونے کے کمرے میں کچھ بھی نہیں تھی۔ مجھے خود پر اور اپنی سادگی پر ہنسی آنے لگی۔ میں نے غصے سے چاچا کی طرف دیکھا، جو اب بھی خاموش تھے۔ ان کی آنکھوں میں اب وہ خوف نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی ہمدردی تھی جو مجھے مزید آگ بگولا کر رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ آخر اس نوجوان کا میرے والد سے کیا تعلق ہو سکتا ہے، جو اس کا پورا وجود میرے باپ کا عکس ہے۔ کیا یہ کوئی ہم شکل ہے یا کوئی ایسا فریب جو کالے جادو کے ذریعے رچایا گیا ہے؟ میرے ذہن میں طرح طرح کے وسوسے پیدا ہو رہے تھے۔ میں نے ہمت جمع کی اور کمرے کے بیچوں بیچ پہنچ گیا۔ وہاں رکھے ہوئے قیمتی گلدان اور خوشبوؤں کے درمیان کھڑے ہو کر میں نے اس نوجوان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے کی کوشش کی، لیکن اس کی نظروں کا جلال ایسا تھا کہ مجھے اپنی نظریں جھکانی پڑیں۔ وہ شخص اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں تھا، بلکہ ایک بادشاہ کی طرح اپنی نشست پر براجمان تھا۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ تھی جو فاتحانہ بھی تھی اور دردناک بھی۔ چاچا نے ایک قدم آگے بڑھایا اور ان کی آواز نے اس پر اصرار خاموشی کو توڑا۔ انہوں نے بہت دھیمے اور سنجیدہ لہجے میں کہا کہ بیٹا، تم یہاں تک پہنچ ہی گئے ہو تو اب اس حقیقت کا سامنا کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاؤ جو تمہارے باپ نے اپنی پوری زندگی تم سے اور تمہاری ماں سے چھپائی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ تمہارے والد کی شرافت اور ان کی سادگی کے پیچھے ایک دوسری دنیا آباد تھی، جو اس حویلی کی دیواروں کے اندر قید تھی۔ تمہارے والد نے اپنی جوانی میں ایک ایسی غلطی یا شاید ایک ایسی محبت کی تھی جس کی قیمت وہ مرتے دم تک چکاتے رہے۔ یہ نوجوان جو تمہارے سامنے بیٹھا ہے، یہ کوئی معمولی شخص یا کوئی فریب نہیں ہے، بلکہ یہ تمہارے والد کی اس پہلی اور خفیہ شادی کی نشانی ہے جسے انہوں نے خاندان کے ڈر سے کبھی ظاہر نہیں کیا تھا۔ یہ نوجوان تمہارا سگا بڑا بھائی ہے اور تمہارے والد نے اپنی زندگی کی تمام اصل کمائی اور اپنی تمام وصیت اس کے نام کر رکھی تھی۔ میں جو برسیں تمہارے گھر آ کر بھیک مانگتا رہا، وہ صرف ایک ڈرامہ تھا تاکہ تمہاری ماں کو کبھی یہ شک نہ ہو کہ ان کا شوہر اتنی بڑی دولت کہاں خرچ کر رہا ہے۔ میں تمہارے باپ کا وہ وفادار رازدار تھا جس نے اپنے بھائی کی عزت بچانے کے لیے خود کو تمہاری نظروں میں گرایا تاکہ تمہارا گھرانہ سلامت رہے۔ تمہارے والد مرتے دم تک اسی خوف میں رہے کہ کہیں یہ راز کھل نہ جائے، اور آج اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے تو یہ حویلی اور یہ سارا ورثہ تمہارے اس بھائی کا ہے جس سے تم آج پہلی بار مل رہے ہو، اور یہی وہ کڑوا سچ ہے جس نے تمہارے باپ کو اندر ہی اندر ختم کر دیا تھا۔ وہ نوجوان جو میرے والد کا جیسے لگتا تھا، انتہائی دھیرے قدموں سے میری طرف بڑھا اور اس کے چہرے پر موجود وہ خاموش ہمدردی مجھے مزید توڑ رہی تھی۔ میرے لیے یہ قبول کرنا ناممکن تھا
کہ جس انسان کو میں نے زندگی بھر ایک عام اور سیدھا سادہ باپ سمجھا، اس کی شخصیت کے پیچھے اتنا گہرا اور پر اسرار راز چھپا ہو سکتا ہے؟ میرے چاچا نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بتایا کہ تمہارے والد نے اپنی پوری زندگی ایک تنی ہوئی رسی پر چلتے ہوئے گزاری۔ وہ یہاں اس گھر میں صرف ایک باپ یا شوہر نہیں تھے، بلکہ وہ ایک ایسے مجرم کی طرح آتے تھے جو اپنے ہی بچوں سے چھپ کر دوسرے بچوں کو پیار کرنے آتا ہو۔ انہوں نے اس حویلی کے ایک ایک پتھر کو اپنی خاموش مشقت سے سینچا تھا، تاکہ ان کا یہ دوسرا بیٹا کبھی محرومی کا شکار نہ ہو۔ چاچا نے الماری سے ایک پرانا چمڑے کا بیگ نکالا اور اسے میرے سامنے میز پر رکھ دیا۔ اس بیگ میں وہ تمام خطوط اور دستاویزات تھیں جو میرے والد نے برسوں کے دوران لکھی تھیں۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے ایک غلط اٹھایا خط، تو اس پر میرے والد کی وہی جانی پہچانی تحریر تھی جو میں بچپن سے دیکھتا آ رہا تھا۔ اس خط میں انہوں نے میرے چاچا سے مخاطب ہو کر لکھا تھا کہ اے میرے بھائی، تمہارا یہ احسان میں کبھی نہیں اتار سکوں گا کہ تم نے میری خاطر اپنی عزت کو داؤ پر لگایا اور دنیا کی نظروں میں ایک بھکاری بن کر جیتے رہے تاکہ میرا گھرانہ تباہ ہونے سے بچ جائے۔ یہ پڑھ کر میری آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک سمندر رواں ہو گیا۔ مجھے وہ تمام لمحات یاد آنے لگے جب میں نے اپنے چاچا کو برے القابات سے نوازا تھا اور انہیں اپنے والد پر بوجھ قرار دیا تھا۔ مجھے اس بات کا دکھ تھا کہ میں نے اس عظیم انسان کی قربانی کو کیوں نہیں پہچانا جو صرف ایک بھائی کی محبت میں ذلیل ہوتا رہا۔ میرے ستیلے بھائی نے میرا ہاتھ تھاما اور بہت ہی نرم لہجے میں کہا کہ بھائی، میں نے بچپن سے تمہارا نام سنا ہے اور تمہاری تصویریں دیکھ کر بڑا ہوا ہوں۔ ابا جب بھی یہاں آتے تھے وہ گھنٹوں تمہاری شرارتوں اور تمہاری کامیابیوں کے قصے سناتے تھے۔ وہ تمہیں بہت پیار کرتے تھے، لیکن ان کی مجبوری انہیں تمہارے اور میرے درمیان ایک دیوار بنا کر رکھتی تھی۔ انہوں نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں مجھ سے یہ وعدہ لیا تھا کہ میں کبھی تمہارا حق نہیں ماروں گا اور ہمیشہ تمہارے سائے کی طرح تمہارے ساتھ رہوں گا۔ یہ حویلی اور یہ جائیداد صرف میری نہیں ہے، بلکہ اس پر تمہارا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا میرا ہے۔ میں یہ سب جان کر سن ہو چکا تھا۔ میرے ذہن میں اب وہ غصہ نہیں رہا تھا، بلکہ ایک عجیب سی ندامت اور بوجھ کا احساس تھا۔ میں نے سوچا کہ انسان اپنی زندگی میں کتنے ہی بھیس بدلتا ہے اور ہم صرف ظاہری صورت دیکھ کر فیصلے کر لیتے ہیں۔ میرے والد نے ایک طرف مفلسی اور سادی کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا، تو دوسری طرف انہوں نے ایک سلطنت کھڑی کر رکھی تھی۔ ان کا یہ دوہرا معیار شاید ان کی ضرورت تھی یا ان کی محبت کا ایک انوکھا انداز۔ میں نے اس نوجوان کی طرف دیکھا تو مجھے اس کی آنکھوں میں وہی شفقت نظر آئی جو میرے والد کی آنکھوں میں ہوا کرتی تھی۔ مجھے محسوس ہوا کہ خون کے رشتے کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں رہ سکتے، چاہے ان کے درمیان کتنے ہی پردے کیوں نہ ڈال دیے جائیں۔ چاچا نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ بیٹا، اب وقت آ گیا ہے کہ تم اس حقیقت کو اپنا لو۔ تمہارے والد کا یہ ادھورا خواب اب تم دونوں بھائیوں نے مل کر پورا کرنا ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کے جانے کے بعد ان کے دونوں خاندان ایک دوسرے کا سہارا بنے۔ میں نے اپنی جیب سے وہ رقم نکالی جو میں چاچا کی امداد کے لیے لایا تھا اور اسے اس میز پر رکھ دیا۔ وہ رقم اب اس عالی شان کمرے میں بہت حقیر لگ رہی تھی، لیکن وہ میری سچی ہمدردی کا نشان تھی۔ میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ مجھے تھوڑا وقت چاہیے تاکہ میں اس سب کو سمجھ سکوں اور اپنی ماں کے سامنے
ایک ایسا چہرہ رکھ سکوں جو انہیں ٹوٹنے نہ دے۔ ہم نے طے کیا کہ والدہ کو اس سچ سے دور رکھا جائے گا تاکہ ان کے ذہن میں میرے والد کا وہ تقدس برقرار رہے جسے وہ پوجتی آئی ہیں۔ میرا بھائی اس بات پر راضی ہو گیا اور اس نے مجھے یقین دلایا کہ وہ ہمیشہ پس پردہ رہ کر ہماری مدد کرے گا اور کبھی کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائے گا جس سے ہمارے گھر کے سکون میں خلل پڑے۔ میں جب اس حویلی سے باہر نکلا تو آسمان پر صبح کی سفیدی نمودار ہو رہی تھی۔ پرندوں کے چہچہانے کی آوازیں فضا میں گونج رہی تھیں اور ایک نئی زندگی کا آغاز ہو رہا تھا۔ میں نے ایک لمبی سانس لی اور محسوس کیا کہ میرے دل سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہے۔ اگرچہ سچ کڑوا تھا لیکن اس نے مجھے میرے چاچا کی عظمت اور میرے والد کی چھپی ہوئی قربانیوں سے روشناس کرا دیا۔ میں اب اس گلی سے گزر رہا تھا جہاں سے میں ایک غصے سے بھرا ہوا انسان بن کر داخل ہوا تھا، لیکن اب میں ایک سمجھدار اور صابر بیٹا بن کر واپس جا رہا تھا۔ میں نے پیچھے مڑ کر اس حویلی کو آخری بار دیکھا جس کے در و دیوار اب مجھے اجنبی نہیں لگ رہے تھے، بلکہ ان میں مجھے اپنے باپ کی خوشبو آ رہی تھی۔ گھر کی طرف لوٹتے ہی میرا ذہن ان تمام سالوں کا حساب کر رہا تھا جو ہم نے ایک سادہ اور محدود حال میں گزارے تھے۔ اب مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ والد صاحب کیوں ہمیشہ کفایت شعاری کی تلقین کرتے تھے اور کیوں ان کے ماتھے پر اکثر فکر کی لکیریں ابھرتی رہتی تھیں۔ وہ صرف ایک گھر کے کفیل نہیں تھے بلکہ دو زندگیوں کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے۔ میں نے سوچا کہ اس عالیشان حویلی کی چکا چوند کے پیچھے کتنی تنہائی اور کتنا خوف چھپا ہوگا۔ میرے والد نے ہر روز اپنی روح کا ایک حصہ اس دوسری فیملی کو دیا اور دوسرا حصہ ہمیں دیا، لیکن وہ خود کبھی مکمل نہ ہو سکے۔ مجھے اپنے چاچا پر آنے والے اس بے جا غصے پر اب شرمندگی ہو رہی تھی۔ وہ انسان جو سالہ سال ذلت کی چادر اوڑھ کر ہمارے دروازے پر دستک دیتا رہا تاکہ دو بھائیوں کے درمیان دشمنی کی دیوار کھڑی نہ ہو، وہ کتنا بڑا صابر تھا۔ میں جب اپنے گھر کے پرانے اور بوسیدہ دروازے پر پہنچا تو مجھے وہاں کی سادگی میں ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں میری ماں نے اپنی وفاداری اور محبت سے ایک جنت بسا رکھی تھی۔ میں نے اندر داخل ہو کر دیکھا تو ماں جائے نماز پر بیٹھی اپنے شوہر کے لیے دعائیں مانگ رہی تھیں اور ان کی آنکھوں سے گرنے والے آنسو اس بے لوث محبت کا ثبوت تھے جو انہوں نے میرے والد سے کی تھی۔ میں نے خاموشی سے ان کے پاس بیٹھ کر ان کا ہاتھ تھام لیا اور اپنے دل میں ان سے معافی مانگی کہ میں انہیں وہ سچ نہیں بتا سکتا جو شاید ان کی زندگی بھر کی ریاضت کو خاک میں ملا دیتا۔ میرے والد کی زندگی ایک ایسی کتاب تھی جس کے چند صفحات پر مصلحت کی دھول جمی تھی، لیکن ان کی نیت میں کھوٹ نہیں تھا۔ میں نے اپنے ستیلے بھائی کے اس باوقار چہرے کو یاد کیا جو اب میری زندگی کا ایک انوکھا حصہ بن چکا تھا۔ ہم دونوں ایک ہی درخت کی دو شاخیں تھے جو الگ الگ سمتوں میں پروان چڑھیں، لیکن ہماری جڑیں ایک ہی مٹی میں پیوست تھیں۔ میں نے عزم کیا کہ میں اس رشتے کو خون کی حرارت سے سینچوں گا، لیکن اسے کبھی اپنی ماں کے آنگن کی تپش نہیں بننے دوں گا۔ وہ حویلی اب میرے لیے صرف پتھروں کا ڈھیر نہیں تھی، بلکہ میرے باپ کی اس ادھوری زندگی کا نوحہ تھی جسے انہوں نے خاموشی سے جیا اور خاموشی سے ہی رخصت ہو گئے۔ زندگی اب پہلے جیسی نہیں رہی تھی، لیکن اس نئے ادراک نے مجھے ایک ایسی پختگی دے دی تھی جس نے مجھے راتوں رات ایک لڑکے سے ایک ذمہ دار مرد بنا دیا تھا۔ میں نے اپنے آنسو پہنچے اور اپنی ماں کی گود میں سر رکھ دیا، یہ جانتے ہوئے کہ اب مجھے دو گھروں کا بھرم اور دو ماؤں کے بیٹوں کا رشتہ نبھانا ہے۔
اور یہی میرے والد کا اصل ترکہ تھا جو وہ میرے لیے چھوڑ کر گئے تھے۔ راستہ بہت کٹھن تھا اور میری سوچیں اس سے بھی زیادہ پیچیدہ ہو چکی تھی۔ میں شہر کی ان خاموش سڑکوں پر چلتا جا رہا تھا جہاں ہر گزرتا لمحہ مجھے ایک نئے احساس سے روشناس کرا رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ انسان کا ظاہر کتنا فریب دہ ہو سکتا ہے۔ میرے والد نے تمام عمر ایک ایسی نقاب اوڑھ رکھی تھی جسے دیکھ کر کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ان کے اندر کی دنیا اتنی مختلف ہے۔ وہ روزانہ صبح کام پر جاتے تھے اور شام کو تھکے ہارے گھر لوٹتے تھے۔ ہم سمجھتے تھے کہ وہ صرف ہمارے لیے محنت کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ دو الگ الگ محاذوں پر لڑ رہے تھے۔ مجھے یاد آیا کہ جب کبھی وہ دیر سے گھر آتے اور ماں ان سے وجہ پوچھتی تو وہ تھکن کا بہانہ بنا کر لیٹ جاتے تھے۔ اب مجھے احساس ہوا کہ وہ تھکن جسمانی نہیں بلکہ اس ذہنی دباؤ کا نتیجہ تھی جو اس دوہری زندگی کی وجہ سے ان پر طاری رہتا تھا۔ میں نے چاچا کے بارے میں سوچا کہ وہ کس قدر ضبط کے مالک تھے۔ وہ جب ہمارے گھر کی دہلیز پر بیٹھتے تو ان کی نظریں ہمیشہ جھکی رہتی۔ ہم سمجھتے تھے کہ وہ اپنی غربت کی وجہ سے شرمندہ ہیں، لیکن وہ شرمندگی شاید اس جھوٹ کی وجہ سے تھی جو وہ اپنے بھائی کی خاطر بول رہے تھے۔ انہوں نے برسوں تک ہمارے طنز اور میری بدتمیزیاں برداشت کی۔ میں نے انہیں کئی بار بھکاری تک کہہ دیا تھا، لیکن انہوں نے ہمیں کبھی پلٹ کر جواب نہیں دیا، بلکہ ایک ایسی مسکراہٹ دی جو اب مجھے اپنے اندر کے کھوکھلے پن کا احساس دلا رہی تھی۔ چاچا کی اس خاموش وفاداری نے میرے دل میں ان کے لیے ایک ایسی عزت پیدا کر دی تھی جو پہلے کبھی نہیں تھی۔ میں نے اس حویلی کے بارے میں سوچا جس کی دیواریں میرے والد کی محنت سے کھڑی کی گئی تھی۔ وہ حویلی میرے سوتیلے بھائی کے لیے تو ایک گھر تھی، لیکن میرے والد کے لیے شاید وہ ایک ایسی جیل تھی جہاں وہ اپنی مرضی سے قید تھے، کیونکہ وہ وہاں رہ کر بھی ہمیں نہیں بھول پائے اور ہمارے ساتھ رہ کر بھی اس دوسرے خاندان کی فکر سے آزاد نہ ہو سکے۔ میں جب اپنے محلے میں داخل ہوا تو وہاں کی تنگ گلیاں اور ٹوٹے ہوئے مکان مجھے پہلے سے زیادہ پیارے لگنے لگے، کیونکہ یہاں ہم نے سچائی کے ساتھ زندگی گزاری تھی، چاہے وہ سچائی غربت کی ہی کیوں نہ ہو۔ میں نے اپنے گھر کی دیواروں کو ہاتھ لگایا تو مجھے ایسا لگا جیسے وہ دیواریں بھی مجھ سے کچھ کہہ رہی ہوں۔ میں نے ماں کے چہرے کی ان جھریوں کو دیکھا جو میرے والد کے انتظار اور ان کی خدمت میں پڑی تھی۔ وہ عورت جس نے اپنی پوری جوانی ایک ایسے شخص کے نام کر دی جس کا دل دو جگہوں پر تقسیم تھا۔ وہ کتنی مظلوم تھی، لیکن پھر میں نے سوچا کہ اگر میں اسے یہ سب بتا دوں گا تو کیا اسے کوئی سکون ملے گا؟ کیا وہ اس بڑھاپے میں اس صدمے کو سہ پائے گی کہ اس کا شریک حیات اسے دھوکہ دے رہا تھا؟ نہیں، میں اسے کبھی نہیں بتاؤں گا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اپنی ماں کی یادوں میں اس کے شوہر کا وہ عکس کبھی دھندلا نہیں ہونے دوں گا جس کی وہ پوجا کرتی ہے۔ میں نے اپنے ستیلے بھائی کی آنکھوں میں جھلکتی ہوئی اس تڑپ کو بھی یاد کیا جو اپنے باپ کی پہچان کے لیے تھی۔ وہ بھی تو ایک بیٹا ہی تھا جسے اپنے باپ کا نام چھپ کر لینا پڑتا تھا۔ اسے بھی تو یہ دکھ ہوگا کہ وہ کبھی سر عام اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کر نہیں چل سکا۔ وہ محل، وہ دولت، وہ آسائشیں اس کے لیے شاید اس باپ کے پیار کا نعم البدل نہیں ہو سکتی تھی جسے وہ دنیا کو اپنا نہیں کہہ سکتا تھا۔ اب یہ میری ذمہ داری تھی کہ میں ان دونوں خاندانوں کے درمیان وہ پل بنوں جو میرے والد نہیں بن سکے تھے۔ میں نے سوچا کہ آنے والے دن کتنے مشکل ہوں گے۔ مجھے اپنی ماں کو یہ بتانا ہوگا کہ مجھے کوئی اچھی ملازمت مل گئی ہے یا کاروبار میں نفع ہوا ہے
تاکہ میں اس حویلی سے ملنے والی رقم کو اپنے گھر کے حالات بدلنے کے لیے استعمال کر سکوں۔ مجھے اب ایک جھوٹ کا سہارا لینا ہوگا تاکہ ایک بڑے سچ کے اثرات سے بچا جا سکے۔ یہ وہی راستہ تھا جس پر میرے والد چلے تھے، اور اب میں بھی اسی راستے کا مسافر بن رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ خاندانی وقار اور رشتوں کے بھرم کو قائم رکھنے کے لیے کبھی کبھی سچ کا گلا گھونٹنا پڑتا ہے۔ میری آنکھوں میں اب وہ غصہ ختم ہو چکا تھا اور اس کی جگہ ایک گہرا ٹھہراؤ آ گیا تھا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، جہاں تارے اب ماند پڑ رہے تھے اور پھوٹنے والی تھی۔ یہ نئی صبح میرے لیے ایک نیا امتحان لے کر آئی تھی۔ میں نے اپنے دل میں دعا کی کہ اے اللہ، مجھے اتنی ہمت دے کہ میں اپنے والد کی اس ادھوری زندگی کو سنبھال سکوں اور کسی بھی رشتے کو آنچ نہ آنے دوں۔ میں نے سوچا کہ شاید میرے والد نے مرتے وقت اس لیے چاچا کو وصیت کی تھی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میں اب اتنا بڑا ہو گیا ہوں کہ اس بوجھ کو سہارا دے سکوں۔ وہ مجھے اس حقیقت سے آگاہ کر کے شاید اپنی روح کو اس بوجھ سے آزاد کرانا چاہتے تھے جو وہ تمام عمر اٹھائے رہے۔ میں نے اپنے گھر کے صحن میں لگے اس نیم کے درخت کو دیکھا جس کے نیچے والد صاحب اکثر بیٹھا کرتے تھے۔ مجھے ایسا لگا جیسے وہ آج بھی وہی بیٹھے مجھے دیکھ رہے ہوں اور ان کی آنکھوں میں ایک خاموش التجا ہو کہ بیٹا، میرے راز کی لاج رکھنا۔ میں نے اپنے سر کو جھکا لیا اور خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ میرے اندر اب ایک ایسی قوت تھی جو مجھے کسی بھی مشکل کا سامنا کرنے کے لیے تیار کر رہی تھی۔ میں نے اپنے سوتیلے بھائی کو ایک پیغام بھیجنے کا سوچا کہ ہم جلد ملیں گے اور ان تمام معاملات کو مل بیٹھ کے طے کریں گے جو ادھورے رہ گئے ہیں۔ اب میں تنہا نہیں تھا، بلکہ میرا ایک بھائی اور بھی تھا جو اگرچہ اجنبی تھا لیکن میرا اپنا خون تھا۔ میں نے سوچا کہ زندگی کتنے عجیب رنگ دکھاتی ہے۔ جس چاچا کو میں بوجھ سمجھتا تھا وہی اب میرا سب سے بڑا سہارا بننے والا تھا، اور جس حویلی سے میں نفرت کرنے چلا تھا وہی اب میرے خاندان کے مستقبل کی ضمانت تھی۔ میں نے بستر پر لیٹتے ہی ایک سکون کی سانس لی اور میری آنکھیں بوجھل ہونے لگیں۔ اب مجھے خوابوں میں بھی وہی حویلی اور وہی چہرہ نظر آ رہا تھا، لیکن اب ان میں کوئی خوف نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی اپنائیت تھی جو صرف خون کے رشتوں میں ہوتی ہے۔ میں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا سبق سیکھ لیا تھا کہ حقیقت ہمیشہ وہ نہیں ہوتی جو نظر آتی ہے، بلکہ سچ تو وہ ہوتا ہے جو دلوں کی گہرائیوں میں چھپا ہوتا ہے، اور اسے پانے کے لیے بہت صبر اور حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں اب تیار تھا ایک نئی جدوجہد کے لیے، ایک نئے سفر کے لیے جہاں میرا مقصد صرف اپنے خاندان کی خوشیاں اور اپنے والد کا وقار تھا۔ اور اس عزم کے ساتھ میں نے اپنی زندگی کے ایک نئے باب کا آغاز کیا جس میں کوئی پچھتاوا نہیں تھا، صرف ایک خاموش عہد تھا کہ میں ہر رشتے کی لاج رکھوں گا۔ اور اس طرح یہ کہانی ایک ایسے موڑ پر ختم ہوئی جہاں سے ایک نئی داستان کا آغاز ہونا تھا جو محبت، ایثار اور خاموش قربانیوں سے لکھی جانی تھی۔